کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی کو کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ پاکستانی کونسل خانے نے کمیونٹی کی مدد کے لیے بروقت کارروائی کی۔ پاکستانی مریضوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا اور ان کی ہر ممکن مدد کی۔ یہ کہنا تھا پاکستان کونسل خانہ میلان میں متعین قونصل جنرل ڈاکٹر منصور چودھری کا، جو دنیا نیوز سے خصوصی بات کر رہے تھے۔ میں اس وقت میلان میں پاکستانی کونسل خانہ میں موجود ہوں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کونسل جنرل ڈاکٹر منصور چودھری صاحب۔ ہم ان سے کورونا بحران کے دوران جو پاکستانی کمیونٹی کی مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، ان میں سے کس طرح نکلے۔ جی سر، بتائیے گا کہ کورونا بحران کے دوران پاکستانی کمیونٹی کو کون کون سی مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیے، 20 فروری کو یہاں پہ کرونا وائرس کا پہلا کیس جو ہے ڈیٹیکٹ ہوا، رپورٹ ہوا۔ اس کے بعد یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور خاص طور پہ جو ناردرن اٹلی ہے اس میں انفیکشنز زیادہ تھے، اور جو ہے یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بھی یہاں پہ ہی زیادہ رہ رہی ہے۔ تو جن جن جگہوں پہ کرونا وائرس پھیلا وہاں پہ تمام جگہوں پہ پھر باری باری لاک ڈاؤن ہوئے، اور پھر پورے ملک کا لاک ڈاؤن کر دیا گیا 10 مارچ کے قریب۔ اس سارے حالات میں ہم نے بہت جلدی سے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن چینلز کھولنے چاہیے۔ تو میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا پاکستانی کمیونٹی کو کہ کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو، اس کے ذریعے ہمیں بڑا فائدہ ہوا۔ ہم پھر ضرورت مندوں تک پہنچے، لوگ ہم تک پہنچے۔ اسی طرح سے ہم نے پاکستان کا جو سفارت خانہ روم میں ہے اس میں بھی ایک ایمرجنسی ہاٹ لائن، ہیلپ لائن ایک قائم کی۔ تو ہمارے دونوں مشنز نے مل کے پاکستانی کمیونٹی کو ہم نے جسے کہتے ہیں کہ ریچ آؤٹ کیا، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے۔ دوسرا، یہاں جو کمیونٹی موجود ہے پاکستانی، ان میں کتنے لوگ تھے جو کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور اموات ہوئیں؟ یہ جو ہے کرونا وائرس کے فگرز جو ہیں وہ اٹلی کی گورنمنٹ نہیں دے رہی، مطلب کہ جی فورن نیشنلز جو ہیں وہ مطلب ان میں کنٹری وائز فگرز جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ میں اندازے سے بات کر سکتا ہوں کہ میرا اپنا جو اندازہ ہے کہ کم از کم کوئی 400 یا 500 پاکستانی شہری جو ہیں وہ ضرور متاثر ہوئے ہوں گے اس سے، کرونا وائرس سے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید ان میں سے بدقسمتی سے کوئی 30-40 کے قریب اموات بھی ہوئی ہوں گی۔ چونکہ یہ ہمارے پاس فگرز اس وقت آتے ہیں جب ڈیڈ باڈی پاکستان شفٹ کرنی ہو، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جی۔ تو لوگوں نے جو کرونا وائرس سے لوگ فوت ہو رہے تھے، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے، یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے، ہمارا کلچرل پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے پاکستان میں کہ اپنے مردے کو ہم زیادہ دیر رکھتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے اپنی ڈیڈ باڈیز کی یہاں پہ لوکل تدفین سٹارٹ کر دی، تو بہت سے لوگ جو تھے وہ یہیں پہ ان کی تدفین ہوئی ہے۔ آخری سوال، کونسل خانہ اور سفارت خانہ کی طرف سے آپ نے کہا کہ ہر ممکن کوشش کی گئی، تو اس ہر ممکن کوشش میں جو پاکستانی یہاں پر صاحب حیثیت ہیں، کاروباری ایک طبقہ ہے، ان کا کتنا تعاون آپ کے ساتھ رہا؟ یہ ایک اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ جو پاکستان کی دینی جماعتیں ہیں یہاں پہ، خاص طور پہ بریشیا میں، میں نام بھی لے لیتا ہوں، محمدیہ اسلامک سینٹر نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ منہاج القرآن جو ہے انہوں نے بہت اچھا زبردست پورے اٹلی میں انہوں نے کام کیا ہے۔ اسلامک سینٹر جو ہے بریشیا کا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور امامیہ والے جو ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کیا۔ تو یہ چاروں جو گروپ ہیں دینی، ہمارے جو گروپ ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا۔ جی، ابھی آپ نے ڈاکٹر منصور چودھری صاحب کی گفتگو سنی، اور کرونا بحران کے دوران جو پاکستانی کمیونٹی کا کردار رہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس کردار کی وجہ سے میرا سر کیا فخر سے بلند ہوا، بلکہ پاکستان کا نام بھی فخر سے بلند ہوا۔ اجازت دیجیے، قمر فاروق، دنیا نیوز، اٹلی۔